بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر شاہد ریاض ملک ہے جی۔ میں شعبہ دالیں قومی زرعی تحقیقاتی مرکز اسلام آباد میں انچارج ہوں۔ تو آج ہم بات کریں گے ماش کی دال کے حوالے سے۔ ماش کی دال پاکستان میں ایک اہم دال تصور کی جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے ہمارے کھانے میں۔ تو یہ چونکہ پروٹین کا ایک ذریعہ بھی ہے تو اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو ماش کی دال پاکستان میں تقریباً 18,000 ایکڑ کے رقبے پہ لگتی ہے، جو کہ رقبہ کم ہے، اور اس سے جو پیداوار ہوتی ہے ہماری وہ تقریباً 7 سے 8,000 ٹن ہوتی ہے۔ تو ملکی ضروریات اس سے ہم بہت کم ماش پیدا کر رہے ہیں اور زیادہ تر ہم ماش باہر سے منگواتے ہیں۔ تو زرعی ملک ہونے کے حوالے سے ہمارے ملک میں ہر طرح کا موسم بھی ہے اور آب و ہوا بھی ہے اور زمینیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی عطا کی ہیں، تو اس لیے یہ ماش کی دال ہم بآسانی اپنے ملک میں اگا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ سے چند گزارشات وہ ہم نے کرنی۔ جو ماش کے موزوں علاقے ہیں، پنجاب میں زیادہ یہ پٹھوار کے علاقے میں کاشت ہوتی ہے، جس میں راولپنڈی ضلع، راولپنڈی اور جہلم اور چکوال ہے جس میں زیادہ یہاں کاشت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ حصہ گجرات کے اور نارووال اور شکر گڑھ میں بھی کچھ علاقوں میں یہ کاشت ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ جو زیادہ اس وقت توجہ دی جا رہی ہے ملکی سطح پر دالوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے، اور اس حوالے سے ایک قومی منصوبہ بھی وہ چل رہا ہے دالوں کے پیداوار میں اضافے کے لیے۔ تو اس منصوبے کے تحت وہ بلوچستان میں اس کی کاشت پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ تو بلوچستان کے بہت سارے علاقے اس کی کاشت کے لیے موزوں ہیں، چونکہ یہ دالیں جتنی بھی ہیں ان کی جو پانی کی ضرورت ہے وہ کم ہوتی ہے، تو خشک علاقوں میں بھی یہ آسانی سے، جہاں کم پانی یا بارش ہوتی ہے وہاں پہ یہ آسانی سے ہو سکتی ہیں۔ تو ماش کی دال بھی انہی میں شامل ہے۔ تو بلوچستان میں بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ یہ بآسانی کاشت کی جا سکتی ہے اور اچھی پیداوار لی جا سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپاش علاقوں میں بھی ماش کی کاشت وہ آسانی کی جا سکتی ہے۔ جس طرح مونگ وہ آپاش علاقوں میں کاشت ہو رہی ہے، اسی طرح ماش بھی آپاش علاقوں میں کاشت کی جا سکتی ہے۔ ماش موسم خریف کی فصل ہے اور یہ اس کا وقت ہے کاشت کا وہ تقریباً جون کے آخر سے شروع ہوتا ہے اور جولائی کی 15 تک یا اس سے بعد بھی 25 جولائی تک مختلف علاقوں میں یہ لگتی ہے۔ تو اس میں زمین کی تیاری وہ بہت اہم ہے۔ اس میں جیسے یہ ریتلی، میرا اور باری زمین اس کے لیے موزوں ہے، اور ایسی زمین جس میں پانی کھڑا نہ ہو تو وہ اس کے لیے موزوں ہیں۔ کلراٹھی اور شورہ زدہ زمینیں اس کے لیے موزوں نہیں ہیں، وہاں پہ ماش کی کاشت نہیں کی جا سکتی۔ تو زمین کی تیاری اس کے لیے ہم 2 دفعہ یہ ہل چلا کے اس کو سواگا ساتھ پھیرتے ہیں تاکہ زمین اچھی طرح بھربھری تیار ہو جائے۔ تو اس کے علاوہ اس میں جو کھادوں کا استعمال ہے، اس میں جو کیمیائی کھاد ہے اس میں نائٹروجن 10 کلو 1 ایکڑ کے لیے اور فاسفورس 23 کلو چاہیے، اور پوٹاش وہ بھی 10 کلو چاہیے۔ لیکن یہ آپ کی زمین کے تجزیے پہ ہوتا ہے کہ جس زمین میں آپ لگا رہے ہیں وہاں کا تجزیہ کرائیں، اگر اس میں کمی ہے پوٹاش کی یا باقی نیوٹرینٹس کی تو وہ اس طرح استعمال آپ زراعت کے اپنے قریبی دفتر سے رابطہ کر کے آپ مشورہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں موزوں اقسام ہیں، ترقی زیادہ اقسام ماش میں 2 اقسام وہ اس وقت کافی اہم اور ملک میں چل رہی ہیں۔ اس میں ایک عروج ماش ہے اور دوسری وہ NARC ماش 3 ہے، اور اس کے علاوہ ایک بارانی ماش وہ بھی ہے جو کہ پٹھوار کے علاقے کے لیے موزوں ہے۔ تو یہ ترقی زیادہ اقسام ہیں، ان کا اچھا صحت مند بیج وہ استعمال کرنا چاہیے، اور اس کی شرح بیج 1 ایکڑ میں 8 سے 10 کلو گرام ہے، اور یہ آپ اگر چھوٹے دانوں والی ہے تو یہ آپ کم استعمال کریں گے، اس کی شرح بیج 8 کلو، اگر موٹے دانے ہیں تو یہ 10 کلو تک استعمال کر سکتے ہیں آپ اس میں۔ اس کے علاوہ اس کو قطاروں میں کاشت کرنا چاہیے، اور قطار کا درمیانی فاصلہ 1 سے 1.5 فٹ ہونا چاہیے۔ اور اس میں دوسرا ایک اہم چیز کہ یہ پھلی دار فصل ہے، اور یہ پھلی دار فصلیں زمین میں نائٹروجن کھاد وہ بناتی ہیں۔ ایک خاص قسم کے جراثیم ہوتے ہیں جو ان کی جڑوں میں ہوتے ہیں، جو کہ ہوا میں موجود نائٹروجن کو یوریا کی شکل میں پودے کو بھی دیتے ہیں اور دوسری فصلوں کے لیے بھی زمین میں چھوڑ جاتے ہیں۔
اور اس لیے یہ فصلوں کے ہیر پھیر میں اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور ایسے سسٹم جہاں پہ یہ گندم چاول اور یہ لگتے ہیں یا مکئی لگتی ہے، اس میں دالوں کو کم از کم ایک بار سال میں وہاں پہ بیچ میں آنا چاہیے تاکہ زمین کی زرخیزی جو ہے وہ اس کو بحال کر سکیں. اور اس کے علاوہ جو اس میں جو وقت کاشت ہے، اگر خریف میں آپ اس کو کاشت کر رہے ہیں تو یہ میں نے بتایا کہ جون کے آخر سے جولائی کے 20 تک 25 تک اس کو کاشت کر سکتے ہیں. آپ خریف میں اگر کاشت کر رہے ہیں اور زیادہ تر بارانی علاقے میں چونکہ اس کی کاشت ہے تو اس میں آپ پاشی کی ضرورت تو نہیں پڑتی کیونکہ اس میں مونسون کی بارشیں کافی ہوتی ہیں اس کے لیے. لیکن اگر کہیں پہ بارشیں زیادہ نہیں ہو رہی تو پھر اس کو پانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور وہ آپ موسمی حالات کے مطابق دے سکتے ہیں. عام طور پر اس کو ایک پانی پھولوں پہ چاہیے ہوتا ہے اور پھر جب پھلیاں بن رہی ہوتی ہیں اور ان میں دانہ، اس وقت اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس میں بیماریاں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ایک تو مونگ یلو موزیک وائرس کی بیماری ہے جس میں پتے اس کے پیلے ہو جاتے ہیں اور یہ سفید مکھی سے پھیلتی ہے. سفید مکھی کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور جو ہماری ترقی زیادہ اقسام ہیں، سفارش کردہ اقسام، وہ قوت مدافعت رکھتی ہیں اس بیماری کے خلاف، ان کا صحت مند بیج استعمال کرنا چاہیے. باقی اس میں ایک پتوں کا وائرس ہوتا ہے جس سے پتے جو ہے وہ مڑ جاتے ہیں، تو اس کو لیف کرنکل وائرس کہتے ہیں. تو وہ بھی قوت مدافعت رکھنے والی اقسام استعمال کرنے سے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے اس میں. اور اس کے علاوہ جو اس میں ایک پتوں کے اوپر جو ہے وہ براؤن رنگ کے دھبے پڑتے ہیں جن کو ہم سرکوسپورا لیف سپاٹ بیماری اس کو کہتے ہیں ہم. تو اس سے یہ بچاؤ کے لیے بھی ہم ایک تو بیج کو جو ہے پھپھوندی کش جو ہے وہ زہر سے جو ہے وہ لگا کے کاشت کریں. تو اس کے لیے جو ہے وہ 2 سے 2.5 گرام فی کلو گرام بیج کے لیے مختلف پھپھوندی کش زہر موجود ہیں، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. وہ بجائی سے پہلے آپ جو ہے اس کو لگا کے پھر کاشت کریں، تو اس سے کافی ساری بیماریوں سے آپ بچاؤ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں جو کیڑوں کا حملہ ہے وہ بھی کافی ہوتا ہے جس میں سفید مکھی جو ہے وہ بہت اہم ہے اور یہ چونکہ بیماری پھیلانے کا بھی سبب بنتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. اور اس کے تدارک کے لیے مختلف زہر دستیاب ہیں جو کہ محکمہ زراعت جو آپ کے قریبی لوگ ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کے مشورے سے آپ زہر اسپرے کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اس میں جو لشکری سنڈی، بالدار سنڈی اور رس چوسنے والے کیڑے جو ہیں جس میں سست تیلا یہ شامل ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے بھی جو ہے وہ اسپرے موجود ہے جو آپ کر سکتے ہیں. جڑی بوٹیوں کا تدارک جو ہے بہت ضروری ہے کیونکہ جڑی بوٹیاں اس کی پیداوار کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کاشت کرنے کے فوراً بعد بھی اسپرے کر سکتے ہیں، جس کو پری ایمرجنس اسپرے کہتے ہیں. تو وہ آپ اس اسپرے کے ساتھ شروع میں کنٹرول اس کا ہو جاتا ہے. بعد میں اگر آپ نے اسپرے کرنا ہے تو 20 سے 25 دن بعد فصل کے اگنے کے جب جڑی بوٹیاں بھی اگ جائیں تو پوسٹ ایمرجنس ہربیسائڈ اویلیبل ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں اس میں اسپرے جو ہے. تو یہ جو ہے یہ فصل 90 سے 100 دن میں پک کے تیار ہوتی ہے. تو ایک اسپرے سے آپ جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ کنٹرول کر لیں گے. اس کے بعد فصل اپنا بڑھوتری کر لے گی اور جڑی بوٹیاں اس میں زیادہ مسئلہ نہیں کریں گی. اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کی برداشت کی اگر بات کریں تو یہ تقریباً 85 دنوں کے بعد آپ دیکھیں 80 سے 85 دنوں کے بعد جب پھلیاں جو ہیں وہ اپنا رنگ تبدیل کر لیں اور کالی ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ پکنا شروع ہو چکی ہیں. تو اس وقت جب 80 سے 85% پھلیاں پک جائیں تو اس وقت ان کی برداشت آپ نے کرنی ہے. ان کو آپ نے کٹائی کرنی ہے، ہاتھ سے کٹائی کر کے اس کو کھیت میں ہی چھوڑ دینا ہے تاکہ 2-3 دن دھوپ لگے یہ خشک ہو جائیں اچھی طرح. اس کے بعد خشک ہونے کے بعد اس کی گائی کرنی ہے آپ نے. وہ پھر جو دانے ہیں ان کو بھی آپ نے دھوپ لگوانی ہے تاکہ اس میں جو نمی ہے وہ زیادہ نہ ہو. اگر نمی زیادہ ہوگی تو جب آپ سٹور کریں گے بوریوں میں رکھیں گے تو پھر ان میں جو کیڑا ہے وہ حملہ کرتا ہے جو کہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے. تو جب آپ اچھی طرح دانے خشک کر لیں تو اس کو آپ نے محفوظ کرنے کے لیے جو بوریاں ہیں ان کو اچھی طرح صاف کر کے اس میں محفوظ کریں. اور اگر لمبے عرصے کے لیے محفوظ آپ نے کرنا ہے
تو پھر آپ جو سٹور ہے جو آپ کا جہاں پہ آپ نے اس کو گودام میں سٹور کرنا ہے اس کے جو وہاں پہ اس کو فاسٹاکسن گولیاں ملتی ہیں جو 30 سے 40 گولیاں فی 1000 مکعب فٹ اگر کمرے کا سائز یا گودام کا سائز ہے وہاں پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور وہاں پہ آپ ہوا ایئر ٹائٹ اس کو کریں گے یعنی ہوا کا گزر نہ ہو اس سے, اور 10 سے 15 دن اس کو بند رکھیں. اس کے بعد اس کو کھول کر ہوا لگوائیں اور پھر آپ اس کو اندر جا کے لے سکتے ہیں, دال لے سکتے ہیں. تو یہ چند ایک گزارشات تھی جو اس والے سے. یہ ایک جو فصل ہے یہ جو ترقی زیادہ اقسام بتائی ہیں ان سے آپ برانی علاقوں میں 10 سے 12 من اس سے پیداوار لے سکتے ہیں, اور آپاش علاقوں میں 15 سے 20 من تک بھی اس کی پیداوار اوسط آتی ہے. تو یہ اگر آپ اچھے طریقے سے اس کی دیکھ بھال کریں, تھوڑی محنت کریں کاشتکار بھائی, تو اس سے آپ اچھی انکم جو ہے وہ اچھے جو ہے نفع کما سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت سب سے مہنگی دال جو بازار میں ہے وہ ماش کی ہے جو بک رہی ہے. تو اس کی جو پیداوار ہے اگر آپ 10 سے 12 من بھی لیتے ہیں تو یہ اچھی خاصی آپ کو نفع جو ہے وہ دیتی ہے, اور اس پہ خرچہ جو ہے وہ باقی فصلوں کی نسبت کم بھی آتا ہے. تو اس میں جو اچھی پیداوار ہے اس کو لینے کے جو بنیادی اصول ہے اس میں سب سے پہلا وہی کہ موزوں اقسام کا جو ترقی زیادہ اقسام کا بیج ہے, صحت مند بیج, وہ استعمال کریں. شرح بیج جو ہے جو سفارش کردہ ہے وہ استعمال کریں اور قطاروں میں کاشت کریں. جڑی بوٹیوں کا خاتمہ, بیماریوں اور کیڑوں کا جو ہے وہ انسداد اس میں ضروری ہے, اور وقت پر برداشت اور محفوظ کرنا. یہ 4-5 چیزیں ہیں جن پہ عمل کر کے کسان جو ہے اس منافع بخش جو فصل ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے ملک کو جو ہے خود کفیل بنا سکتے ہیں, تاکہ اب باہر سے ہمیں یہ نہ منگوانی پڑے. بہت شکریہ.